اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا تابع دار بنائے اور بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر شرک اور بدعات سے بچائے اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران کی آج شروع کریں گے آیت نمبر 26، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بڑی مشہور اور معروف، مطلب ہر عام و خاص تک یہ آیت جو ہے یہ پہنچی ہے، مطلب جو لوگ دین کا علم نہیں بھی رکھتے یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ عزت ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اس دور حاضر میں بھی، جیسے کبھی کوئی حکمران بن جاتا ہے، کبھی کوئی بن جاتا ہے، کبھی کوئی غالب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مغلوب ہو جاتا ہے، تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے، کسی کو ذلت ملتی ہے، لیکن اکثر مفسرین جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اصل میں ذلت امیز شخص وہ کہلاتا ہے جو صحیح طور پہ اپنے نفس کا پجاری ہو جائے۔ جب انسان اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں بدلتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی کوششیں کر لے، جتنی بھی تگ و دو کر لے، جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جیسے عزت اور ذلت کمانے کے چکر میں انسان بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح رزق کمانے کے چکر میں بھی بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی عزت بنا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، اگر اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ بچاؤ کیسے مقصود ہو کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ یہود و نصارہ یعنی کفار کے سلطنت میں رہتا ہے، وہاں رہائش پذیر ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں میں ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مقصود ہو اپنی جان بچانا یا کچھ اور زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو اس کو بچانے کے لیے وہ ان سے اظہار کر سکتا ہے، دلی طور پہ نہیں، ظاہری طور پہ وہ اظہار کر سکتا ہے، لیکن باطنی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سخت منع فرمایا ہے کہ کفار کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے۔ قرآن نصیحت، ہدایت، روشنی ہے، نور ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن احکامات سے ہمیں روکتا ہے ہمیں رک جانا چاہیے، جن احکامات پہ عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔
کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں ابھی جو بیان کر رہا ہوں، میں اگر میرے دل میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی اگر سن رہا ہے تو وہ کیا سن رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر کسی کے حال جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں کا واقف ہے، وہ ہر چیز کو بڑی بریک بینی سے جاننے والا ہے اور قادر ہے ہر شخص پہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ یہاں پہ بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور یہ چیزیں سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو دوست بنائے، نہ کہ کافروں کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز یہاں پہ ضروری بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کفار سے دوستی کرنا ہے تو مقصود ہو اپنے آپ کو بچانا، سیو کرنا، ادروائز نہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ تم اپنے سینوں میں جو باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کے بارے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، اس کے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جس دن ہر نفس، ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو، اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، مطلب قیامت والے دن ہر چیز انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے آگے فرمایا پھر آرزو کرے گا کہ کاش، پھر آرزو کرے گا کہ کاش اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، کاش کہ اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت والے دن، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، قیامت والے دن شیطان کو اور اپنے نفس کو جب انسان دیکھے گا تو دعا کرے گا کہ کاش، دعا تو نہیں اس کو کہہ سکتے آپ، ایک مطلب آرزو پیدا ہوگی کہ کاش اس کے اور میرے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا تو آج میں گناہ گاروں میں نہ کھڑا ہوتا۔ کون سے گناہ گاروں میں؟ سورہ یاسین میں لکھا ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج سارے گناہ گار ایک سائیڈ میں ہو جاؤ، مجرم جتنے بھی ہیں وہ ایک سائیڈ میں اکٹھے ہو جاؤ، اور اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، یہاں ڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کے غضب سے بچائے جس دن کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، ایک تو پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب کو زندہ کرنے کے لیے، تو سب ننگے نکلیں گے قبروں سے، اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کپڑے پہنائیں گے، دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، تیسرے نمبر پہ سارے انبیاء علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور چوتھے نمبر پہ مؤذن کو جو اذان دیتا رہا ہوگا دنیا میں اس کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد باقی سب کی باری آئے گی، اور جب عمل تولنے کی بات آئے گی، یہ تو کانسیپٹ ہو گیا پہلا، دوسرا جو شروع ہوگا جب عمل تولنے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ تولا جائے گا خاوند کا بیوی کے ساتھ سلوک اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک، یہ چیزیں سب سے پہلے تولی جائیں گی، اس کے بعد باقی چیزیں شروع ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کے غضب سے بچائے جو کہ واقعی آنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرے گا کہ اگر تم تابعداری کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تابعداری اور محبت ان سے لازمی ہے. اگر تم محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تابعداری کرنی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی. تابعداری کرنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، صرف اپنے نفس کے اوپر قابو ڈالنا پڑتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان میں غلطیاں ہیں، ہر انسان میں کوتاہیاں ہیں. اپنی اتنا جو مطلب اسٹیٹ فارورڈ اور بڑا ایک سینسٹیو قسم کا یہ دور جا رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو غلطیاں اور گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں ڈیلی کی، ان کو نوٹ کیا جائے، ان کو مارک کیا جائے اور اپنی زندگی سے ان کو آہستہ آہستہ ریز کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے. جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا بغیر کسی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کو دو چیزیں ملیں گی. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے خود محبت کروں گا، اور دوسرے نمبر پہ اس کے سارے گناہ جتنے بھی ہیں، یہاں پہ چھوٹے یا بڑے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے یہاں پہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کچھ زیادہ بول جاؤں تو وہ مجھے درگزر فرمائے، مجھے معاف فرمائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہے اس کو آسان کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ہے، ہمارا ایمان ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہمارا پورا جسم بنایا، شکل بنائی، ہر چیز ہمیں عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ اس سے بھی بڑا احسان. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے جہاں جہاں تک ماں باپ کا ساتھ رہتا ہے، جس ٹائم تک بھی انہوں نے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری کتنی مطلب خیال کرتے ہیں، ہماری خواہشات کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں، ہماری جو رسپیکٹ ہے معاشرے میں اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ہمارے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کی جو شفقت ہمارے اوپر ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا ایک تحریر فرمائی ہے قرآن پاک میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پہ میرے اوپر رحم فرمایا. اس سے ایک چیز تو سیدھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے کہ ماں باپ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس طرح رحم اللہ تعالیٰ فرمائے جس طرح بچپن پہ انہوں نے ہمارے اوپر فرمایا. کیوں؟ کہ اس لیول کا رحم فرمائے جس طرح بچپن میں فرمایا. مطلب کہ بہت زیادہ رحم انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں کیا. اس سے زیادہ رحم اور کیا ہو سکتا ہے کہ رات بالکل گہری نیند ماں کو آئی ہو، بچہ تھوڑا سا ہلے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی. تو جو بندہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، ان کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا، یہ لازمی بات ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہاں زبانی بندہ جو مرضی کچھ کہی گئے، زبانی کہنا اور عملاً کرنا اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اس کی ایک دلیل یہ پیچھے جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ کفار سے دوستی مت کرو، مقصود اگر تمہاری جان بچانا ہے تو تم کر سکتے ہو، وہ بھی ظاہری باطنی نہیں.
تو ماں باپ کی جو اطاعت اور محبت ہے وہ باطنی ہونی چاہیے، ظاہری ضروری نہیں ہے۔ باطنی ہوگی، اندر سے ہوگی تو ظاہری آٹومیٹیکلی نظر آ جائے گی۔ اچھا، تو ضروری چیزیں کیا ہو گئیں؟ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، کیوں؟ یہ آپ کے سامنے پریکٹیکل ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آٹومیٹک وہ بندے کا ایک سیکوینس بن جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ اکثر جو اس معاشرے میں جو سب سے مطلب سمجھ لیں کہ بڑے آسانی سے ایزیلی جو انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کا جو نفس انسان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا پہلا ذریعہ ہی ماں باپ کی بے ادبی ہے۔ بندہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنی مرضی لمبی داڑھی رکھ لے، ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھ لے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، اللہ اللہ کرے، مطلب 5 فٹ کی تسبیح پکڑی ہو اور جہاں بھی کھڑا ہو اللہ رسول کی باتیں کرے، اور ماں باپ کا اگر گستاخ ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، اس کی کسی چیز کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جینون بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں والدین کا تابع دار بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں نیک لوگوں میں کھڑا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ یہاں پہ 3 خاندانوں کی بات ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو خاندان ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر عطا فرمائی اور اتنی رسپیکٹ دی کہ انہوں نے بد دعا فرمائی، ان کی بد دعا کو بھی قبول فرما لیا گیا اور امپلیمنٹ کیا گیا۔ جو گناہ گار تھے ان کو غرق کر دیا گیا، جو نیک لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو گناہ گار تھے وہ آہستہ 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 بت پرستی انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ کیسے؟ میں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی بتانا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام سے پہلے اور نوح علیہ السلام کے بعد سین کیا ہوا کہ اس زمانے میں جو نیک لوگ تھے، جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، جو سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایک جب اگلی نسل آئی تو قبریں تو پتہ نہیں تھی کدھر کدھر بنی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے سکیچ بنا کے، جیسے اس دور میں بھی مختلف قسم کے لوگ، میں ابھی اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن شریعت جو ہے وہ اس کے قانون بڑے سخت ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شبیہ بنا کے لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صرف اسی سے مانگنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں میں بھی تھیں اور بعد میں بھی تھیں کہ انہوں نے شبیہ بنا کے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، ان کے توسط سے دعائیں مانگتے تھے، نظریں مانگتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو پھر شیطان نے ان کو اور ورگلایا، ان کے نفس نے ان کو اور ورگلایا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنانے شروع کر دیے۔ جب مجسمے بنائے تو سیدھا سیدھا وہ تو پھر بت پرستی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا خاندان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمران علیہ السلام کی بات ہو رہی۔ عمران علیہ السلام کے دو خاندانوں سے مطلب منسلک ہے یہ نام جو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی اس آیت میں وہ حضرت عمران علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے ان کی بات ہو رہی۔ تیسرا خاندان کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ڈائریکٹ ایک قربانی پیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سورہ صفات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں قلب سلیم عطا کیا تھا، اس کے بعد ان کی قربانی بھی قبول فرمائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ راضی بھی ہو گیا۔ ان کا جو خاندان آگے چلا وہ کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خاندانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر منتخب فرما لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کفر شرک بدعات سے بچائے، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ رحم فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ پریشان، مشکلوں، مصیبتوں، دکھوں، دردوں میں، تنگ دستیوں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔